سب ایک مسئلے میں انتہائی حد تک مبتلا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے، آج الحمدللہ اگر کوئی موبائل سے غلط بات نہ سنے، قرآن تو سنتا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں قرآن کی تلاوت لگا دی، چلتے چلتے چلے بھائی ثواب لے رہا ہوں. ثواب کس طرح لے رہے ہیں؟ وہ بیچارہ ٹیپ ریکارڈر قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے اور ہم اپنی گفتگو میں لگے ہوئے. قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے، انصتوا، خاموش رہ کر کان لگا کر سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو. قرآن تلاوت ہو رہی ہو اور ہم سنے بغیر اگنور کر کے باتیں کریں ایک اس میں، اور اذان ہو رہی ہو، اذان کے دوران انسان دنیاوی گفتگو میں مصروف رہے، ہے تو مستحب عمل جو پچھلی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، واجبات اور مستحبات کا فرق دوبارہ دہراؤں گا نہیں، ہے تو مستحب عمل. سزا کتنا سخت ہے. قبر میں جب سوال و جواب کا وقت ہوگا، من ربک، جانتا ہے اللہ رب جل جلالہ، کہنا چاہے گا لیکن زبان سے ادا نہیں ہوگا، لکنت پیدا ہوگی، زبان گنگ ہو جائے گا اور وہ جواب نہیں دے پائے گا. یہ سزا ہے قرآن کی تلاوت کے وقت گفتگو کرنے اور اذان کے وقت اذان دہرانے کے بجائے گفتگو میں مصروف ہونے والوں کی. پرانے زمانے میں بڑا احترام تھا، اذان کی آواز آتی تھی، خواتین نہ رکھنے والے بھی سر پر دوپٹہ رکھتے تھے. ٹی وی وہ بٹن والا ہوتا تھا نا، کنٹرول میں ہوتا تھا، فوراً آواز کم کر کے اذان کی طرف توجہ دیتے ہیں. آج زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے کہ آواز تیز کرتے ہیں، اس منحوس کی آواز میرے کانوں میں نہ آئے. اور بالخصوص نہیں معلوم لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، ارے ہمارے اذان تھوڑی ہے، اہل سنت کی اذان، اللہ اکبر ہماری ہے اور اہل سنت کی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ ہماری ہے یا اہل سنت کی؟ اشہد ان محمد رسول اللہ ہماری. ٹھیک ہے، اگر وہ کم کرتے اس کے ذمہ دار وہ ہیں. علی ولی اللہ اگر نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے جائیے، ساتھ آپ بھی علی ولی اللہ دہرا کے مکمل کر کے پڑھیے. مگر یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی محمد رسول اللہ اور حی علی الصلاۃ، ان الفاظ کو جو ہم میں ان میں بالکل مشترک ہے، ان کو اگنور کرنا بالکل درست نہیں. بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ارے ایک مرتبہ آواز دیں گے تو ہم جان قربان کریں گے، تو ہر دوسرے منٹ میں اذان دیتے ہیں. اگر نہیں تو کم از کم باتیں تو نہیں کریں، احترام کریں. اذان کا احترام اپنی جگہ. اس کی سزا میں جو روایت اور حدیث ہیں، اگرچہ مکروہ عمل ہے بات کرنا، لیکن اس کا نتیجہ بہت غلط ہوتا ہے، لہذا ہمیں احتیاط کرنا ہے. قرآن کی تلاوت کے دوران اور اذان کے دوران کان لگا کر سننا ہماری ذمہ داری میں سے. بچوں کی خدمت میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تلاوت کے شروع سے پہلے شیطان رجیم کی شر سے خدا کی پناہ مانگو. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ لفظ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی خرچہ زیادہ نہیں ہونے والا نہیں. لہٰذا جب بھی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تلاوت کریں. خدا قرآن کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور برکتیں حاصل کرنے میں شیطان کی جو رکاوٹیں وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی. ضرور پڑھیں محمد. ایک مسئلہ اور آپ کی خدمت میں کرتا ہوں جلدی. پچھلی مرتبہ واجبات، مستحبات، مکروہات اور مباحات کا ذکر آتا ہے. احکام خمسہ کہتے ہیں شریعت کے 5 احکام: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. آج ان واجبات کی شریعت نے قسمیں معین کی ہیں. امیدیں سب جانتے بھی ہیں، لیکن نسل نو کے لیے، نوجوان ساتھیوں کے لیے اور نئی نسل کے لیے بیان کرنے کا وسیلہ آپ ہیں. آپ تھوڑا سا برداشت کریں. ارے یہ تو مسئلہ ہم جانتے تھے، کیوں بیان ہوا؟ تو پھر کوئی مسئلہ نیا بیان نہیں ہو سکتا. اسلام کے سارے مسائل پرانے ہیں، نہیں وہی کوئی کسی پر ابھی تک نہیں آیا. کیا مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں؟ واجب عینی اور واجب اختیاری. سنی ہوئی بات ہے نا. واجب عینی ہر فرد پر، ہر مرد عورت پر جو بالغ اور عاقل ہے، شرعی لحاظ سے مکلف ہے، ہر ایک کو ادا کرنا ذمہ داری ہے. کسی کے ادا کرنے سے میری آپ کی ذمہ داری ادا نہ ہو، اسے واجب عینی کہتے ہیں. نمبر 2 واجب اختیاری. واجب تو ہے
لیکن 2 یا 3 باتوں میں اختیار ہے، ان میں سے کوئی ایک انجام دے اور اس ایک کے انجام دینے سے باقی فریضہ بھی اتر جاتا ہے۔ واجب اختیاری، آسان ترین مثال رمضان کے روزے اگر کسی نے توڑے تو 3 کفارے، 3 کفارے۔ غلام، چلو اس وقت تو عنوان خارج ہے، بیچارہ کسی غلام حسین یا غلام عباس کو تو آزاد نہیں کر سکتے، وہ غلام ہے ہی، لہذا 2 باتیں، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا یا 60 غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اختیار ہے دونوں میں سے، نہ روزے رکھنے پر زیادہ ثواب ملے اور کھانا کھلانے پر کم ثواب ملے، کھانا کھلانے پر زیادہ ثواب ہو اور روزہ رکھنے پر زیادہ کم ثواب ہے، ایسا کوئی، دونوں بالکل برابر ایکول ہے۔ جو بھی آپ اختیار کریں گے دونوں درست ہے۔ آج نماز جمعے کے دن نماز جمعہ اور نماز ظہر کے درمیان اختیار ہے، واجب اختیاری ہے یا نہیں؟ جبھی تو ہم سب نہیں پڑھتے، اختیاری ہے، اور اگر فرض عینی ہوتا تو پھر تو سب کے لیے مشکل ہو جاتا۔ لیکن ان جیسے مثالوں میں پھر فرق ہے۔ علماء کرام نے روایت حدیث کی روح سے جمعے کے دن ظہر سے جمعے کو بہرحال نماز جمعہ کو فضیلت دی ہے۔ تمام علماء کا اتفاقی مسئلہ، یہ شرط ضرور لگاتے ہیں شرائط پورے ہوں تو، وہ شرائط کے لیے پھر ظاہر ہے ہر حکم کے درست ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح سے مسائل کی طرف متوجہ ہوں تو مجھے بھی بات کرنے کی ہمت ہوگی۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد۔ میں نے یہ مسئلہ اس لیے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ بہت سے مقامات پر اختیار ہونے کی بنا پر انسان سہولت دینے کے بجائے ایک وقت آتا ہے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ارے بھائی روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ میں